اس کے الفاظ یہ کہ انا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، حضرت ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا انی عبداللہ و خاتم النبیین و ابی منجد الفتینی۔ میں ناظرین سے کہوں گا غور کریں، سرکار کا یہ خطبہ دو حصوں پہ ہے، ہر خطبہ حضور کا مانو۔ کہتے جی بھاگو دوڑو ذرا حجۃ الوداع ذرا مولانا پڑھ کے سنائیں۔ میں نے کہا جی حجۃ الوداع بھی مبارک ہے، حضور کا حج خطبہ مبارک ہے، کیا بات ہے، آج یہ خطبہ بھی سن لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ خطبہ تو حجۃ الوداع کا وہ سراخوں پر ہے بالکل بیان، لیکن یہ خطبہ کیوں چھپا رہے ہیں جب صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، بخاری مسلم کی شرط پر۔ امام حاکم نے جب یہ حدیث لی ہے نا حافظ صاحب، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح ولم یخرجہ، یہ بخاری مسلم نے اس حدیث کو نہیں لیا، حدیث صحیح ہے۔ امام حاکم پر لوگ جراح کرتے ہیں، لیکن امام الذہبی نے نیچے حاشیہ لکھا کہ وافق الذہبی ھذا حدیث صحیح، فرمایا بالکل امام حاکم جو اس حدیث کی صحت کو بیان کر رہے ہیں صحیح ہے۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ حاکم کی توثیق اگر ذہبی کر دیں واہ واہ واہ، تو یہ لوہا نہیں رہتا فولاد ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے شاہ جی، تو سبحان اتنی مضبوط سند ہے یار۔ سبحان اللہ۔ اب میں کسی ہندو کو سمجھا رہا ہوں یا مسلمان کو سمجھا رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اب کسی مسلمان کو سمجھانے کے لیے اتنا گھما پھرا کے سمجھانا پڑتا ہے؟ اللہ سیدھا سیدھا نبی پاک کی شان قبول کر لو یار، اس میں کیا حرج ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا بات ہے، لیکن کیسا بندہ کہہ دیا نا آپ نے، لیکن میں نے کہا کیسا بندہ؟ آپ کلمے میں دیکھیں عبدہ و رسولہ، عبدہ بندے ہیں، میں نے کہا آگے پڑھ رسولہ، کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا عبد کے بعد رسول پڑھے گا تو عبد ہیں کیا مطلب؟ خدا نہیں ہے، اور رسولہ رسول ہیں کیا مطلب؟ تیری طرح نہیں ہے۔ کیا بات ہے شاہ جی، تو واہ یہ تجھے یہاں پر بیان کرنا ہے کہ عبد اس لیے کہا گیا کہ وہ خدا نہیں ہے، اور رسول اس لیے کہا گیا کہ وہ تیری طرح نہیں ہے۔ اور کہنے کا آگے پڑھو، میں نے کہا کلمہ مکمل ہو گیا۔ عبدہ پر کلمہ نہیں مکمل ہوتا، رسولہ پر مکمل ہوتا ہے۔ تو عبدہ و رسول، تو سرکار فرماتے ہیں اس خطبے کے دو حصے، فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، مجھ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ آگے کیا فرما رہے ہیں حافظ صاحب؟ وہ ابی منجدل فی تینہ، میرے باپ آدم کا بھی مٹی میں خمیر گوندا جا رہا تھا، میں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اب یہ الفاظ دیکھیں بخاری مسلم کی شرط کے ہیں۔ آپ آ جائیں جامع ترمذی میں، تو وہاں حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، حضور آپ کو نبوت کب واجب ہوئی؟ سرکار نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، آدم روح اور بدن کے درمیان تھے۔ وہ تو ترمذی کے الفاظ ہیں جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن امام بخاری اور مسلم کے الفاظ جو مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ لیے، اس میں کیا ہے؟ وہ ابی منجدل فی تینہ، میرے باپ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا اور میں موجود تھا۔ تین نشانی ہو گئی۔ عن ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی عبداللہ و خاتم النبیین و ابی منجدل فی تینہ۔ ٹھیک ہے، اب حضور آگے کیا فرماتے ہیں؟ سأخبرکم عن ذلک، میرے صحابہ اور میں بتاؤں میں کون ہوں؟ سأخبرکم عن ذلک، میں تمہیں اور بتاؤں میری شانیں کیا ہے؟ اب حضور کہتے ہیں اب تین شانیں آ رہی، مزید تین پہلے بیان کی، اب تین آ رہی۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ آگے حضور فرما وہ رؤیا امی آمنہ، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ آگے ملاد اپنی امی کا ذکر کیا حضور نے، صحیح سند کے ساتھ ہے، ہمت کریں ممبر پر پڑھیں آپ۔ سرکار نے فرمایا انا دا، پہلے تین خصائل اپنے عمومی بیان فرمائے، انی عبداللہ و خاتم النبیین و ابی منجدل فی تینہ۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں سأخبرکم عن ذلک، میرے صحابہ میں تمہیں اور بتاتا ہوں۔ انا دعوت ابی ابراہیم، وہ جو ابراہیم میرے دادا نے خانہ کعبہ بنا کر جو دعا کی تھی نا، وہ میں ہوں، جس کے آنے کی دعا کی تھی وہ میں ہوں۔ فرمایا وہ انا بشارت عیسیٰ، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا تھا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا وہ میں ہوں۔ فرمایا میں صرف ابراہیم کی دعا ہی نہیں، میں صرف عیسیٰ کی بشارت ہی نہیں، ورؤیا امی آمنہ، میں اپنی پاک ماں آمنہ کا مشاہدہ اور خواب بھی ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان یہاں ذرا رک کر دیکھیں، سیدہ آمنہ کے لیے غلط نظریات رکھنے والے ذرا غور کریں۔ دیکھو ہمیشہ ذکر جو ہے وہ کانٹیکس اور ربط کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ کا ذکر یہاں کوئی اور نہیں کر رہا، رسول اللہ خود کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور حافظ صاحب الگ سے نہیں کر رہے، انبیاء کے ساتھ کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، جس سطح پر، جس ضمن میں، جس پہرائے میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، وہیں سیدہ آمنہ کا ذکر ہے۔ کیا بات، فرمایا نا دعوت اب ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی آمنہ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، میں اپنی ماں آمنہ کا خواب۔ یہاں پر دیکھیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ میری ماں نبیہ نہیں تھی، لیکن شان اتنی تھی کہ ذکر نبیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر شاہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری ماں نبیہ نہیں تھی، عورتوں میں نبیہ ہوتی بھی نہیں ہیں، لیکن یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ان کا ذکر نبیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔
اب کون کم عقل ہوگا یہاں پر جناب سیدہ آمنہ کے بارے میں سوء ظنی رکھے گا؟ کیا ہے؟ دیکھو میں نے پہلے کہا تھا میلاد کس کا نام ہے؟ عمومی تعریف کے ساتھ سرکار کے خاندان اور سرکار کی ولادت کا ذکر۔ اب دیکھیں آگے کیا بیان ہو رہا ہے، اور آخری بات یہاں پر حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا، سیدہ آمنہ کا ذکر ہوا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت ہینا وضعت لہو نورا اضاءت لہا قصور الشام۔ رسول اللہ فرماتے میری ماں نے کہا جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ نے کہا مجھ سے ایک لائٹ اور ایک نور ظاہر ہوا، میں مکہ کے اندر بیٹھی تھی، کئی 100 میل دور ملک کے شام کے محلات مجھے چمکتے ہوئے نظر آ گئے۔ واہ 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 واہ۔ ابھی میلاد نہیں تو کیا ہے؟ آمد کا بیان ہو گیا، ولادت کے وقت جو کرامت ہے اس کا ذکر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ حیران ہوں گے سرکار نے خود قرآن کی آیت پڑھی، ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یعنی سرکار نے پورا خطبہ دے کر اس خطبے کو جس آیت سے ثابت کیا وہ سورۃ الاحزاب ہے۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ وہ قرآن کی وہ ساری شانیں میری زندگی کے ہر شعبے پر صادقہ ہیں۔ اب دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت آگے کسی نے پڑھی ہے؟ یہ رسول اللہ نے پڑھی۔ سرکار نے یہ پورا خطبہ دینے کے بعد راوی کہتا سمت تلن نبیو، پھر حضور نے اپنی خطبے کو ختم کرتے وقت تلاوت کی کس چیز کی؟ سورہ احزاب کی وہ آیت کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے ہم نے تجھے تیرے امت کے اعمال پر مطلع کرنے والا بنایا جو حاضر بھی اور ناظر بھی، وہ مبشرا و نذیرا، اور نیک بختوں کے لیے بشارت دینے والا اور نافرمانوں کو ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، سراجا منیرا، روشن سورج، روشن چراغ بنایا۔ اب دیکھیں یہی تو تقریر میں ہوتا ہے، آپ شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ سرکار نے یہ پورا خطبہ بیان کیا اور استدلال کس سے کیا؟ سورہ احزاب کی اس آیت سے۔ مجھے آپ بتائیے اس حدیث کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے جس کے بارے میں صحابہ نے کیا تھا؟ انہوں نے تو میں نے کہا تم کیا صحابہ کو بے ادب سمجھ رہے ہو؟ رسول اللہ نے خطبہ دیا ہے تو صحابہ نے نہیں کیا ہوگا؟ کہنے کہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ میں نے کہا عالم ہوں، جو کیا سب لکھ دیا گیا۔ کہنے کہ نہیں، تو میں نے کہا چپ رہو نا پھر۔ ذکر کا نہ ہونا، ذکر کا نہ ہونا اس کے کیے جانے کی نفی کی دلیل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک عمل جب رسول اللہ سے ثابت ہے تو اس پر عمل صحابہ کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اگر عمل صحابہ کا مطالبہ بھی کیا جائے تو حدیث موجود ہے، اور پھر ہم کون سا مسئلہ واجب ثابت کر رہے ہیں؟ یہ سنت مؤکدہ ثابت کر رہے ہیں، ہم تو ثابت مستحب کر رہے ہیں۔ ابے بھائی تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ جناب مستحب تو ایک عالم کے قول سے ثابت ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ قرآن کے عموم اور آیات اور یہ صحیح احادیث میلاد پر موجود ہے۔ اب دیکھیے احادیث موجود ہے، یہاں پر سرکار دو عالم نے کیا فرمایا۔ اس بات کو اس نقطے کے ساتھ بھی ختم کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ آمنہ نے فرمایا مجھ سے نور ظاہر ہوا۔ کیا ظاہر ہوا؟ ان سے پوچھئے ذرا وہ نور حسی تھا یا ہدایت کا تھا؟ کیونکہ ہم سے مباحثہ کرتے ہیں نا کہ دیکھو قرآن بھی نور ہے، اسلام بھی نور ہے، لیکن لائٹ چلی جائے تو کمرہ روشن نہیں ہوتا، جبکہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے تو پتہ چلا نور سے مراد فزیکل نہیں بلکہ تعلیم کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ جو یہ حضور خود فرما رہے ہو متواتر حدیث سے، میری ماں نے کہا خرج منی نور، نور کا لفظ موجود ہے نا، مجھ سے نور نکلا۔ میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب یہاں پر بتائیے یہ نور سے مراد ہدایت کا نور ہے یا حسی نور ہے؟ تو سرکار کا بدن نور ثابت ہو گیا۔ اور اگر ہدایت کا نور ہے تو تم یہ کیسے کہہ رہے ہو 40 سال پہلے نبوت نہیں تھی؟ اللہ اکبر۔ تو ان دونوں میں سے کسی کو بھی قبول کرو گے نظریہ الحمدللہ اہل سنت کا ثابت ہوگا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ میرا نبی میرا محبوب نہ کبھی ماضی میں گمراہ ہوا نہ کبھی وہ رائے حق سے بھٹکا۔ تو اس حدیث پاک کو آپ دیکھیے جو مستدرک کی خاص طور پر جو میں نے بھی ناظرین سے کہوں گا، میں نے پڑھی یہ حدیث کہ جس میں فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے باپ آدم ابھی مٹی میں تھے کہ اللہ نے مجھے پیدا کر دیا، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں، اور جب میں پیدا ہوا میرے صحابہ میری ماں نے کہا کہ مجھ سے نور نکلا اور میں مکہ میں بیٹھی ہوئی تھی، ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا، وہ نور کتنا طاقتور تھا جس میں پہاڑ بھی فنا ہو گیا۔ اللہ اکبر جی۔ آپ یہ لائٹ کو اگر بڑھا دیں تو میں اور آپ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ لائٹ کو اگر آپ بڑھا دیں تو میں اور آپ نظر نہیں آئیں گے آنے والے، کیونکہ روشنی میرے اور آپ کے اوپر غالب ہو جائے گی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ نے اتنا طاقتور بنایا تھا کہ سیدہ پاک مکان کے اندر بیٹھی تھی اور آپ نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا،
यानी वो दीवारें भी खत्म हो रही हैं, वो मसाफतें खत्म हो रही है, वो पहाड़ खत्म हो रहा है। तो ये ऐसा ताकतवर नूर है जिसने कसाफत को खत्म करके पूरी मंजिलों को लताफत की तरफ कर दिया है। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ, सरकार ने मुल्क के शाम का इशारा इसलिए किया कि उस वक्त की सबसे बड़ी राजधानी मुल्क के शाम था। सईदा आमिना को बता दिया गया कि आमिना, तेरे गोद में जो बच्चा आ रहा है ना, इसकी इज्जतों का झंडा शाम की हुकूमतों के मीनारों पर भी लगेगा कि शर्क से लेकर गरब तक इसका जिक्र होगा। तो ये सारी महफिल मिलाद ही की हदीस है। आप चले कहते नहीं, हाँ ये हदीस तो है लेकिन हम इसको महफिल मिलाद नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा बगैर उन्वान के पढ़ दे यार, बगैर उन्वान के पढ़ दे, लेकिन लोगों को बता तो सही कि सरकार की वालदा कैसी शानों की थी और सरकार की आमद के वक्त क्या अजमतों का जिक्र हुआ। तो ये छेड़छाड़ नहीं कर। चरागा, मैंने कहा नहीं कर। झंडा, मैंने कहा नहीं कर। जुलूस, मैंने कहा नहीं आ। शरबत, मैंने कहा नहीं बांट। लंगर, मैंने कहा नहीं बांट। का मिलाद नहीं लिखूंगा, मैंने कहा नहीं लिख। लेकिन बता तो दे, बता तो दे ये शान और अजमत क्या है। जबकि ये सारी चीजें जो मिलाद के साथ की जा रही है ये अपनी जगह पर